آج پھر مجھے اپنے باس نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی چست قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کر پیچھے کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا اتنا ہی غرور اور گھمنڈ اس شخص کے اندر بھرا ہوا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن مجھ پر وہ مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک معمولی گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننے اوڑھنے کا انداز شاندار تھا۔ میں جانتی تھی کہ لباس ہی انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی غربت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اس دفتر میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی فرم میں ملازمت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا تجربہ کافی تھا۔ اسی لیے عقیل شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میری ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک ذرا سی نظر مجھ پر سر سے پاؤں تک ڈالی تھی۔ میں بہت باہمت لڑکی تھی۔ عقیل شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے اعتماد سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، میری فائل بند کی اور کہنے لگا کہ کل سے آپ کام پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنا دیا، حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو کے بعد چند دن میں مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ مجھے ملازمت ملی یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری یوں دیکھنے پر وہ کہنے لگا، مجھے یوں نہ دیکھیں، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہ لگی اور شرمندہ سی ہو کر میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 26 سال تھی اور وہ لگ بھگ 30-32 کا ہوگا۔ جب میں نے دفتر جوائن کر لیا تب مجھے معلوم ہوا کہ عقیل شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے نوکروں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی بھی اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ بے عزتی کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا گئی تھی، لیکن مجھے خود پر اعتبار تھا۔ 1 ماہ بعد ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ عقیل شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں شدید خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت تھوڑی سانولی تھی، مگر میں خود کو ٹپ ٹاپ رکھتی تھی۔ چست لباس پہنتی، بالوں کو سٹائل میں نے کولا کٹ بنوا رکھا تھا، وہ ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ میک اپ بھی بڑی مہارت اور نفاست سے کرتی تھی، بااعتماد بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عقیل شاہ کے ساتھ میں بہت سی میٹنگز بھی اٹینڈ کر چکی تھی، اور میرے اعتماد کو دیکھ وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے کمرے میں بلایا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازش، میں آپ کے کام سے بے حد متاثر ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر ایک اسمائل پاس کی، جھٹکے سے اپنے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، بہت بہت شکریہ سر، اور نظریں جھکا لی اور پھر جلدی سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا تھا۔ کبھی میٹنگز کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا، ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنے لگتی۔ جتنا میں اس بد دماغ اور گھمنڈی سمجھتی تھی وہ ایسا نہیں تھا، بہت مختلف قسم کا شخص تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی ہوتی۔ غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسوں سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنی کمائی تھی، اسی لیے ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو انگریزی میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میرا اٹھنے بیٹھنے سے کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ ابا جان دل کے مریض تھے، اسی لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم باہر نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد ہاتھ پیلے کر دیے جاتے تھے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو اہمیت دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں لگاتار انکار کرتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنی جاب سے اچھے خاصے پیسے کما رہی ہوں تو میرا لائف پارٹنر بھی مجھ سے 3 گنا زیادہ کماتا ہو، کیونکہ جن چیزوں کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ عقیل شاہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا
تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام امیر لوگوں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کر رکھے۔ اس کا زیادہ تر وقت لاہور اور کراچی میں گزرتا تھا، کیونکہ آئے روز اس کو کسی نہ کسی میٹنگ میں جانا پڑتا تھا جہاں بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ اسی لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اس کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ اسی لیے میں نے خود پر کوئی بھی حدیں نہیں باندھی تھی، نہ ہی عقیل شاہ کو کسی حد کا پابند کیا تھا۔ وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا، بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی۔ اور ویسے بھی پھر اس طرح کی بہترین نوکری کے لیے پھر تھوڑا بہت تو یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی جرت بڑھنے لگی۔ مگر ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرے ساتھ شادی کا رشتہ باندھے، جیسے کہ میں نے سوچ رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ میٹنگز کے بہانے مجھے فارم ہاؤس پر لے جائے گا۔ مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی تک اپنی میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلایا، اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2 گھنٹے کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ پھر آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بس تمہارے بغیر اب وقت نہیں گزرتا۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر میرے والد سے میرے رشتے کی بات کر لو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہماری ذات برادری میں باہر کی لڑکی کبھی قدم نہیں رکھتی، اور ویسے بھی تم ایک درمیانے طبقے کی لڑکی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ اس کی بات سن کر تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسی سوچ کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات نے جیسے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ ایک دھماکے سے اس نے میرا کانچ کا بنایا ہوا محل توڑ دیا تھا۔ ایک ہی جملے میں مجھے میری حیثیت یاد دلائی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے لگی، جو کہ 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس افراتفری کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے میں اس کے پہلو میں جا گری۔ کہنے لگا، ایسے کیسے جانے دوں تمہیں؟ جانتی ہو پچھلے 6 مہینوں میں تم پر 11 لاکھ خرچ کر چکا ہوں۔ اب تم اتنی سیدھی بھی نہیں ہو کہ تم جان نہ پاؤ کہ اتنا پیسہ میں تم پر کیوں خرچ کر رہا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ایسے شوق ہمارے تم جیسی لڑکیاں ہی تو پورے کرتی ہیں۔ ادھر آؤ میرے قریب، چلو شاباش۔ یہ سن کر میرے غصے سے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ کیا میں کوئی بکاؤ مال تھی؟ شاید اس نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کیسے جانے دوں؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور بولی، کیا تم نے مجھے ڈرپوک سمجھ رکھا ہے؟ اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں تمہارے گلے کا کانٹا بن جاؤں گی، جسے نہ تم نگل پاؤ گے اور نہ اگل پاؤ گے۔ وہ سمجھ گیا۔ وہ بھی غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ تم عقیل شاہ کو دھمکی دے رہی ہو؟ ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہاں سے جا کر دیکھو، اور اس کے بعد میں دیکھوں گا تم میرے گلے کا کانٹا کیسے بن گئی۔ یقیناً میں ایک بہت پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت میں اس کے فارم ہاؤس پر بالکل اکیلی تھی۔ وہاں سب اسی کے آدمی تھے۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس نے پکڑ کر مجھے بیڈ پر گرا لیا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر وہ خاصا بھاری بھرکم تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اب باقاعدہ دینگا مشتی شروع ہو چکی تھی۔ بے شک میں ایک لڑکی تھی، مگر اتنی کمزور بھی نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے خود کو اس کے حوالے کر دیتی۔ جیسے اس کی گرفت تھوڑی ڈھیلی ہوئی تو میں نے اپنے بیگ سے اسپرے نکال لیا۔ یہ اسپیشل اسپرے تھا جو میں نے اپنی حفاظت کے لیے ہی بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے پورا اسپرے اس کی ناک پر کر دیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں باہر کی طرف بھاگی۔ باہر سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں تیزی سے اس فارم ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر میری حالت دیکھ کر میری ماں بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے۔ مگر اگلی صبح جب سو کر اٹھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اٹھاتی، اس کا پیسہ رنگ دکھا چکا تھا۔ عقیل شاہ کے پیسوں کے سامنے اس خبر کو الگ رنگ دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ مل کر عقیل شاہ کو دھوکہ دینے کا جرم کیا ہے۔ اس نے مجھ پر دھوکہ دینے کا الزام لگا دیا۔ وہ سب کے سامنے بری ہو گیا تھا، جبکہ میں شرمندہ ہوئی۔ میں نوکری چھوڑ دی۔ اب گھر بیٹھ کر لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل کام تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت تھی
کہ دل کرتا تھا اس کو جان سے مار دوں۔ میری خاصی بدنامی ہو چکی تھی اور میری بدنامی کا صدمہ میرے والد کو برداشت نہ ہو سکا اور انہیں شدید قسم کا دل کا اٹیک آیا تھا۔ اگلے کئی دن مجھے اسپتال رکنا پڑا، لیکن میرے وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ دل کے چاروں والو بند ہو چکے ہیں اور ان کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ اب میری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ اتنی بڑی رقم اگر کوئی مجھے دے سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف عقیل شاہ ہی تھا۔ میری ماں روز میرا منہ تکتی تو میں ٹوٹ کر رہ جاتی۔ اتنا بے بس تو خود کو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنے ابا کو بچانے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ اور پھر یہی سوچ کر میں نے ایک بار پھر سے عقیل شاہ سے رابطہ کیا۔ میری ساری بات سن کر وہ تھوڑا دھیما پڑ گیا، مگر اس نے ایک بار پھر سے مجھے فارم ہاؤس پر ملنے کو کہا۔ میں فارم ہاؤس پر چلی گئی۔ اب کی بار میں نے عقیل شاہ کو راضی کر لیا تھا۔ اس کے چہرے کی طمانت بتا رہی تھی کہ اس کی اپنی جیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا، مگر مجھے اب اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے تو صرف پیسے چاہیے تھے اپنے بابا جان کے علاج کے لیے۔ اس نے نوٹوں سے بھرا بیگ میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور پھر اس کا ڈرائیور مجھے گھر چھوڑ گیا۔ کئی مہینوں تک ابا زیر علاج رہے۔ اس دوران عقیل شاہ مجھ سے بار بار رابطہ کرتا تھا، میں اس کو ٹال دیتی۔ ابا کو کراچی لے جانا پڑا، جس کے لیے عقیل شاہ نے میری کافی مدد کی تھی۔ کافی مہینوں کے علاج کے بعد ابا صحت یاب ہو کر گھر آئے۔ میرے لیے وہ انتہائی خوشی کا دن تھا، مگر یہ خوشی پھر زیادہ دیر قائم نہ رہ پائی، کیونکہ ایک اور مصیبت سر پر آن پڑی تھی۔ میں عقیل شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر میرے لیے کسی بھونچال سے کم نہ تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی اور لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میرا آپریشن کر دیں، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت کمزور ہوں، اسی لیے اس وقت مجھے یہ سب نہیں کروانا چاہیے، میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی دوائیں لکھ کر دے دیں، کہنے لگی کہ 20 دن تم دوائیں لو، اس کے بعد آؤ، پھر میں تمہارا آپریشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے آئے تھے۔ عورت کا حلیہ کچھ عجیب و غریب قسم کا تھا، دیہاتی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن زیور سے لدی ہوئی تھی۔ اس کو گوری کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ عقیل شاہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز عقیل شاہ میرے گھر پر آ گیا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم جو چاہتے تھے وہ ہو چکا، اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے، اب جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر رکھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً پیچھے ہٹی اور کہنے لگا، یہ میرا وارث ہے تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے اسے کہا، پلیز میرے صبر کا اور امتحان مت لو، میں نے جو کیا اپنے بابا کی جان کے لیے کیا، ورنہ تم جیسے ہزاروں بھی مل کر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا، پلیز ایک بات تو سن لو، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، میں نے بہت علاج کروائے ہیں کہ میرا وارث پیدا ہو، مگر میری بیوی مجھے میرا وارث نہیں دے پائی، لیکن مجھے ہر حال میں اپنا وارث چاہیے۔ جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، پلیز میرے ساتھ چلو، کیا تم مجھے یہاں سے لے جانا چاہو گے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اگر میں نے تمہیں آزاد چھوڑا تو تم میرے بچے کو مار دو گی۔ میں نے کہا، ہاں میں مار دوں گی، میں یہ بتاؤں گی کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں تمہیں تمہارا جائز حق دوں گا، میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اپنے بچے کی خاطر میں تمہیں بھی جائز بیوی بناؤں گا، میں تمہیں لے جانے کو تیار ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں قاضی کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں مولانا صاحب اندر بیٹھے ہیں، انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی نکاح کروں گا، میں ابھی اسی وقت اس سے شادی کروں گا۔ جیسے اس نے شادی کی بات شروع کی تو میں نے عقیل شاہ کو غصے سے دیکھا اور کہا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میری ماں کو بھی ساری بات پتہ چل چکی تھی، وہ مجھے سمجھانے لگی کہ اس مشکل وقت میں یہی میرے لیے بہتر ہے۔ نکاح بالکل سادگی سے ہوا تھا، اور پھر عقیل شاہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ابا جان کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، میں نے ان کو بچانے کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، مگر میری شادی کی خبر سن کر وہ بہت خوش تھا۔ عقیل شاہ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور میں
اپنا کچھ ضروری سامان پیک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عقیل شاہ مجھے ڈیفنس والے گھر لے گیا۔ کہیں نہ کہیں دل میں مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ سب کچھ جو میں پانا چاہتی تھی مجھے مل گیا، لیکن اس کے لیے مجھے بھاری قیمت بھی چکانا پڑی، مگر قسمت اچھی تھی۔ قیمت چکانے کے بعد وہ سب ملا تھا جو کسی وقت میں میری خواہش ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد پھر میں نے عقیل شاہ کے بچے کو جنم دیا تو میری حیثیت اب اور مضبوط ہو چکی تھی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی کیونکہ عقیل شاہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں گھر پر رہ کر بچے کو پوری توجہ دوں، اور ویسے بھی اب مجھے نوکری کی خاص ضرورت بھی نہیں رہ گئی تھی کیونکہ عقیل شاہ میرے گھر ہر مہینے اچھی معقول رقم خود ہی بھجوا دیتا تھا۔ پھر کئی بعد دیگرے مجھے عقیل شاہ کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ آج میں اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہی ہوں۔ وہ شخص جس سے میں نفرت کرنے لگی تھی وہ میری زندگی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا تھا۔